مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، مدد کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ کریم اس مدد کے بدلے اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اسے عزت اسے نوازتا ہے۔ مدد اور درگزر، مدد کرنا لوگوں کی، جیسا ہم نے گزشتہ درس میں سنا تھا کہ ایک بدکار زمانہ میں کتے کی مدد کی، اسے پانی پلایا تو اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں بھی مدد کو باقی رکھا ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ یہ شفاعت مدد کرنا ہی تو ہے، اور شفاعت یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اعمال نامے کو تولنے کا حکم دے گا۔ جب اس کا اعمال نامہ تولا جائے گا تو اس کے اعمال نامے میں جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے، تیرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، جا اگر تو ایک نیکی لے آئے تو پھر ہم تجھے جنت میں داخلہ عطا کریں گے۔ یا یہ ہے کہ وہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ میرے قریب مجھے ایک نیکی لانے کی مہلت دے تاکہ میں نیکی لا کر جنت پا سکوں تیری عطا سے، تیری رحمت سے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، اگر کوئی تمہیں نیکی دے تو لے آؤ۔ وہ اپنے باپ کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، اپنے اقارب کے پاس، سب کے پاس پھرا، لیکن کسی نے بھی اسے نیکی نہیں دی۔ یہ مایوس ہو کر لوٹنے لگا۔ انسان جب مایوس ہوتا ہے اور جب اس پر غموں کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کے قدم اٹھانا بھی بھاری ہوتے ہیں اس کے لیے، یعنی اب وہ قدم بھی صحیح سے اٹھا نہیں سکتا، یعنی اس پر کیا گزرتی وہی جانے۔ تو دنیا کے غم انسان کو نڈھال کر دیتے ہیں، تو ذرا سوچے کہ وہ آخرت کا غم اور پھر جنت جو ایک نیکی کے لیے رہ گئی، اس کا حال کیا ہوا ہوگا؟ وہ اجلے ہوئے قدم سے چلنے کی سکت نہیں ہے، بالکل نڈھال ہو چکا ہے وہ، کہ اسی اشنا میں اللہ کے ایک بندے کی نظر اس پر پڑتی ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کیا بات ہے، تو اتنا مایوس کیوں نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا بتاؤ، میرا میزان ہو چکا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی آڑ آ گئی، ایک نیکی نہیں ہے کہ میں جنت میں جا سکوں۔ وہ ایک نیکی اگر میرے پاس ہوگی تو میں جنت میں جاؤں گا۔ تو وہ بندہ جس نے اس سے پوچھا، اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی۔ اس نے کہا کہ جب اس کے پاس پوری نیکیوں سے اعمال نامہ پر ہے اور ایک نیکی نہیں ہے جس کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا، تو میرا تو پورا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، بھلا میری ایک نیکی میرے کیا کام آ سکتی؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی میرے پاس ایک نیکی ہے، وہ میں تجھے دے دیتا ہوں، تو لے جا۔ بڑا خوش ہوا۔ اب خوشی کی کیا انتہا ہے؟ دوڑتا ہوا بارگاہ سمجد میں آیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے کیا ہوا؟ کہا مولا نیکی لے آیا۔ کہا اس میدان محشر میں تجھے نیکی کس نے دی؟ تو کہا تیرے فلاں بندے نے۔ کہا جا اسے لے آؤ، جس نے نیکی دی جا اسے لے آؤ۔ وہ پھر گیا، جس نے نیکی دی ہے اس کو لے کر آیا۔
اللہ نے فرمایا میرے بندے، جہاں پر باپ اپنے بیٹے کو نیکی نہیں دیتا، ماں اپنی بیٹے کو نیکی نہیں دیتی، بیٹے بیٹیاں اپنے باپ کو نیکی نہیں دیتے، تو نے اسے ایک نیکی کیوں دی؟ وہ عرض کرتا ہے میرے کریم، اس بندے کے پاس نیکیوں کا ایک ذخیرہ ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم پڑ گئی جس کی وجہ سے یہ جنت سے روک دیا گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ اس کے پاس اتنی نیکیاں، ایک نیکی نہیں ہے تو جنت سے روک دیا گیا، میرے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہے سوائے ایک نیکی کے، تو میں جنت میں کیسے جا سکتا؟ تو میں نے یہ سوچا چلو میرا کچھ نہ بن پائے، میری ایک نیکی میرے بھائی کے کام اگر آ جائے، میری یہ مدد، تو یہی بہت ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے، تجھ بندہ ہونے کے بعد ہی تمہیں اتنا کرم کرتا ہے؟ ہم تو مالک ہیں، ہم تو کریم ہیں، ہم تو رحیم ہیں، جا تو نے ہمارے بندے کے اوپر احسان کیا، اس کی مدد کی، ایک نیکی دے دی، تو ہم بھی تجھ پر یہ کرم کرتے کہ تیرے اس بدلے کا، اس مدد کا ثمرہ ہم تجھے جنت عطا کریں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، وہ مدد کے ذریعے ایک نیکی تھی، لیکن اس نے اپنے ایک بھائی کی مدد کی اس لیے کہ وہ جنت میں چلا جائے، تو اللہ نے اس کے گناہ کو نہیں دیکھا، اس کی اس مدد پر اللہ نے اسے بھی جنت عطا کر دی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، سکھ دکھ میں ہر اعتبار سے، اور مدد کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ہمیشہ مدد کرتے رہتے تھے۔ اور مدد کرنا یہ نہیں کہ کسی کو روپیہ پیسہ دینا ہی مدد ہے، یہ تو ہے، لیکن کسی کا دل خوش کر دینا، اچھی بات کہہ کر اس کا دل خوش کر دینا، اسے تسلی دینا، یہ بھی مدد ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ ہم راستے سے جا رہے ہیں، کوئی ضعیف آدمی سامان کی تھیلی لے کر جا رہا ہے اور اس سے وہ بوجھ نہیں اٹھتا، تو ہم اس کا وہ بوجھ اٹھا کر اس کے گھر تک چھوڑ دیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو یہ مدد کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کریم ہمیں، آپ کو، ہم سب کو مدد کرنے والا بنائے اور اس کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔